नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये बात आपके सामने है कि वफाकी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत लॉकडाउन्स में कमी करना चाहती है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म के रफ़ाकार बार बार इस तरफ इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन में ईज़ आउट किया जाएगा, बिजनेसेस को खुलने का मौका दिया जाएगा, स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs जो हैं वो वज़ा किए जाएंगे, और जो कोरोना रिलेटेड टाइगर फोर्स है CRTF जो है वो उन SOPs को इम्प्लीमेंट करने में मदद करेगी। और बात है कि आज ही अखबारात में एक ऐसी रिपोर्ट पुलिस के हवाले से छपी है, रावलपिंडी की पुलिस के हवाले से, जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में तरावी के हवाले से माह रमज़ान में जो SOPs कायम किए गए थे मसाजिद में, उनकी खुल्लम खुल्ला वायलेशन जो है वो हो रही है। वफाकी हुकूमत जब ईज़ करेगी अपने लॉकडाउन को तो किस तरह से उन SOPs पे नाफिज़ुल अमल कर सकेगी, ये भी हकीकत है कि वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमतों को अब बिजनेसेस को खोलना ही पड़ेगा। बिकॉज एक दिन पहले मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट असद उमर साहब जब गए कोरोना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में इस्लामाबाद में, तो उन्होंने जो स्पीच की, जिसको कल टेलीविज़न चैनल्स ने बहुत दोहराया, उसमें उन्होंने ये बात बताई है, और उन्होंने जो एदाद व शुमार दिए वो उन्होंने सस्टेनेबल पॉलिसी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की मदद से और पाइड पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ की मदद से जो एदाद व शुमार मीडिया के साथ शेयर किए, उनसे उन्होंने ये बताया कि इस वक्त जो लॉकडाउन की सूरत हाल है उसके नतीजे में तकरीबन 1 मिलियन बिजनेसेस एंटिटीज़ जो हैं छोटी, वो शायद हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। 20 से 70 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं वो गुर्बत की लाइन से, पॉवर्टी लाइन जैसे इंटरनेशनल इस्तिलाह में कहा जाता है, उससे नीचे फॉल कर सकते हैं, और तकरीबन 18 मिलियन जो हैं उनकी नौकरियां जो हैं वो कई महीनों के लिए या हमेशा के लिए जा सकती हैं, और ख़ासा बड़ा एक सूरत हाल। तो ये कैसी सूरत हाल है जिसका ज़ाहिर है कि वफाकी हुकूमतों को और सूबाई हुकूमतों को मुकाबला करना है। हमने देखा कि कोरोना के मैनेजमेंट के हवाले से 2 मैनेजमेंट पोल्स जो हैं वो पाकिस्तान में इमर्ज किए हैं। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके रफ़ाकार हैं, और दूसरी तरफ सिंध के सूबे के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब हैं। ये 2 पोल्स हैं जो 2 डिफरेंट वेज़ हैं, 2 डिफरेंट अंदाज हैं इस पूरी मैनेजमेंट को देखने के। इसी हवाले से कि अब अगर हम लॉकडाउन्स को ईज़ आउट करेंगे तो वो क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होंगे जिसके ऊपर सिंध की हुकूमत और वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों का आपस में कोई कंसेंसस या इत्तफाक हो सकेगा। ये वो सेंट्रल आइडिया है जिसके साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, जो रहनुमा है मुस्लिम लीग के, सीनियर रहनुमा है। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। वीडियो लिंक से मेरे साथ हैं फ़ारूक हबीब साहब, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वीडियो लिंक के ज़रिए मुझे ज्वाइन कर सकेंगे, और डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा सीनियर रहनुमा हैं, MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन करिए। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। अगर मैं डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा की तरफ आ सकूँ, डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम सलाम मोहित, आप ठीक है? अल्लाह का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आज की इस डिस्कशन में आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी जो पार्टिसिपेशन है इस लिहाज से बहुत अहम हो जाती है कि आप उन बहुत कम पॉलिटिशियंस में हैं किसी भी सियासी जमात के जिन्होंने एक दुनिया की टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी से PhD की, डॉक्टरेट किया। आप एक एकेडमिक भी हैं। ये जो मौजूदा टसल है बिटवीन द सिंध गवर्नमेंट जिसको आप रिप्रेजेंट भी करती हैं पीपल्स पार्टी, और जिसमें दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत की, कि एक तरफ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं ज़िंदगी को महफूज रखने के लिए, और दूसरी तरफ वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका अल्टीमेटली ताल्लुक जो है वो ज़िंदगी से है। जैसे कि मैंने पाइड के और SPDI के स्टेटिस्टिक्स आपके सामने रखे जो कल असद उमर साहब ने शेयर किए। आप क्या समझती हैं कि सिंध हुकूमत किस किस्म के SOPs चाहेगी? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये टसल नहीं है, नहीं होना चाहिए। दुनिया भर में अब जो ममालिक हमसे पहले कोरोना का शिकार हुए और अब उससे आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं, हमारे लिए एक बुरी मिसाल है जिसको हम फॉलो करें। और उसमें ये अगर उन्होंने लॉकडाउन ईज किया है, आप बेशक लॉकडाउन ईज करें, हमें कोई ये जिद नहीं है। अगर ये समझ रहे हैं कि ये कोई जिद है या कोई अल्टरनेट नैरेटिव है, ये नहीं है। अगर आप लॉकडाउन को, इस वक्त लॉकडाउन में बहुत कमी है, और मैं उसमें अगर आप डिटेल में जाना चाहे बताती हूँ कि कौन से सेक्टर्स खुले हुए हैं, कौन सी इकोनॉमी के जो है शोबे वो खुले हुए हैं। लेकिन जहाँ इस वक्त अगर आप फुली इकोनॉमी खोलने जा रहे हैं, तो जिन ममालिक ने थोड़ा थोड़ा खोला भी है उनमें से 3 शराइत जो है वो उन्होंने देखी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने देखा है कि क्या कोविड पेशेंट्स जो इन्फेक्शन है वो कम हो रही है। सेकंड, कोविड की एक तसलसल से डेथ रेट कम हो रही है। और तीसरी बात उन्होंने अपनी ये देखी है कि क्या हमारी मेडिकल सर्विसेज इन केस ऑफ स्पाइक उनमें वो एडिक्वेट
मरात हैं, एडिक्वेट उनके पास सिस्टम है, कॉन्फिडेंस है, PPEs हैं कि वो सारी चीजें कर सके। और हाँ, फोर्थ टू ऐड टू दैट इज कि क्या हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी इतनी है कि हमारे पूरे मुल्क में हम आइडेंटिफाई करें जहाँ जहाँ ट्रबल स्पॉट्स हैं, जहाँ जहाँ कोविड के हॉट स्पॉट्स हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करें। अब अगर ये 4 इंडिकेटर्स आप इस वक्त पाकिस्तान में देखें तो सारा मैं टिक करूंगी नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है ना हमारे पास टेस्टिंग। तो फिर आपकी पोजीशन क्या है? आपकी पोजीशन है कि लॉकडाउन को ईज नहीं करना चाहिए। सिंध की पोजीशन ये है, पीपल्स पार्टी की पोजीशन ऑलरेडी लॉकडाउन ईज्ड है। एक सेक्टर, जो सेक्टर्स आपके तकलीफ में है, बिलखुसूस ताजिर है, ताजिरों को आप आसान किस्तों पर आप उनको लोन्स दे दे, सो दैट 1-1.5 महीना यू नीड टू एटलीस्ट आप अपनी। मैं फिर आता हूं आपकी तरफ, मैं फिर आता हूं, मुझे जरा पीटीआई का भी इसमें मौकफ लाने दीजिए। फारूक हबीब साहब, आपने सिंध का पीपल्स पार्टी का मौकफ सुना। आपकी हुकूमत मुसलसल कह रही है कि हम ईज आउट करना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी एक आध दिन में फैसला कर लेंगे, कल गालिबन फैसला कर लेंगे। क्या है वजह, क्या है आपका, क्या है सोच का अंदाज? देखें, जब हम अमेरिका या स्पेन या फ्रांस या जर्मनी की मिसालें देते हैं तो फिर हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या हमने अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस या स्पेन वाला तर्ज हुकूमत भी अपनाया था या नहीं अपनाया था। पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। जिस मुल्क की 25% आबादी जो है वो ख़तरा गुर्बत की लकीर से नीचे रहती हो, जहाँ पर जो है वो आपकी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जिसकी इनकम रोज़ाना $3 से भी कम हो, वहाँ पर आप जो है वो 22 करोड़ आवाम को जेलों में बंद नहीं कर सकते। मैं आपके सामने सूरत हाल रख देता हूँ। मुझे आप बता दें कि सिंध ने सबसे पहले लॉकडाउन किया। लॉकडाउन करने के बाद क्या लॉकडाउन के ऊपर अमल दरामद करवा सके? या बताएं कि वो लोग जो कि एक कमरे के मकान के अंदर 10-10 लोग रहने वाले हैं, एक मरले के मकान के अंदर, क्या मुझे बताएं लियारी जैसी, मलीद जैसी या जोड़िया बाजार जैसे इलाकों के अंदर आज भी जो है वो लॉकडाउन है, अमलदारी है? वहाँ पर तो एक क्लैरिटी है ना, सिंध की गवर्नमेंट में हमने लॉकडाउन करना है, वहाँ पर क्या अमल दरामद करवा सके? नहीं करवा सके। पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर आप लोगों को जोर ज़बरदस्ती जो है वो पकड़ के बंद नहीं कर सकते, जेलें नहीं भर सकते, वहाँ भी फिर कोरोना फैलने का खदशा है। यहाँ पर हमने एक रैशनल अप्रोच को लेकर चलना है। हमने वो तमाम तरह एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी है, SOPs के ऊपर अमल दरामद भी करवाना है, सोशल डिस्टेंसिंग के रूल को भी फॉलो अप करना है, और हमने जो हमारी जो जगह हैं जहाँ पर हम काम करते हैं उनको भी डिसइंफेक्ट करना है। और पाकिस्तान के अंदर केसेस की वो बड़ी तादाद नहीं है जो दुनिया के अंदर। अगर अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर 3 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, और आप अपने इंट्रो के अंदर बता रहे थे जो आपको फैक्ट्स सामने रखे असद उमर साहब ने, ये बहुत बड़े फैक्ट्स हैं, ये अलार्मिंग फैक्ट्स हैं। दुनिया की मईशतें जो हैं वो अगले कई सालों के अंदर खड़ी नहीं हो सकती अपने पाँव के ऊपर। तो पाकिस्तान की मईशत तो ऑलरेडी पहले क्रिपल्ड थी, कर्जों का बोझ हमारे ऊपर था। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें तमाम तर ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखते हुए फैसले करने हैं। हमने फैसले ये नहीं देखने जो फैसले हमें चंद लोगों को जो है वो अपने AC वाले कमरों के अंदर, बंद ड्राइंग रूमों के अंदर अच्छे लगे। हमने वो फैसला करना है जो पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए है और जो प्रैक्टिकल भी है, जो काबिल अमल भी है। ये फैसले हमने करने हैं। तो ये एक अप्रोच को हम लेके चल रहे हैं जिसकी वजह से आपने देखा कि हम। अच्छा, मैं इससे पहले कि मैं जावेद अब्बासी साहब की तरफ जाऊं, मैं क्विक लुकमा में ले लूं, रिस्पॉन्स ले लूं मैं डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा का। डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये बार बार कहते हैं PTI वाले, अभी भी फारूक हबीब साहब ने इसको दोहराया कि कंप्लीट लॉकडाउन तो आप भी नहीं कर सके क्योंकि प्रैक्टिकली नहीं था, मुमकिन ही नहीं था, कर ही नहीं सके आप। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर खुद खोला क्योंकि फूड की आपको सप्लाई लाइन जो है वो चाहिए। उसके बाद जो फेडरल गवर्नमेंट ने कई सेक्टर्स इकोनॉमी के खोले, और मैं समझती हूँ सेक्टर्स लाइक माइनिंग वगैरह ये बंद होने चाहिए थे, तो हमने भी वो फॉलो किया। लेकिन उसके साथ इस वक्त इशू ये है, एज आई सेड, लेट मी बी ऑन रिकॉर्ड कि हम लॉकडाउन के खिलाफ नहीं है, हम मईशत के खिलाफ नहीं है, हम कारोबार के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसके कुछ शराइत होने चाहिए। एक सिस्टमैटिक तरीके से आपने पहले दिन से ही वफाक ने ओन ही नहीं किया लॉकडाउन एज अ पॉलिसी मेजर। एक दिन भी उन्होंने उसको ओन नहीं किया। डबल मैसेजिंग उन्होंने की। कभी उन्होंने दिल से अवाम को नहीं कहा कि आप घर बैठे, आप बाहर ना निकलें। इनफैक्ट जब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है वैसे किया कि आप गैदरिंग्स करें जी, ये करें, ये तो बना के आपने कहा। ये इल्जाम थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, ये इल्जाम थोड़ा कंट्रोवर्शियल है कि लॉकडाउन में बिलीव ही नहीं करते थे।
وہ تو کہتے تھے اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنا ہے ہم نے. دیکھیں نا انہوں نے خان صاحب نے کہا کہ یہ اشرافیہ کا فیصلہ ہے. اب آج وزیر اعلیٰ بلوچستان اشرافیوں والا فیصلہ کر کے انہوں نے کہا کہ 19 مئی تک ہم لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مجھے ذرا پی ایم ایل این کا سینیٹر جاوید عباسی صاحب کا پی ایم ایل این کا بھی اس میں موقف لانے دیجیے. ٹھیک ہے, مجھے ذرا آپ کا موقف آ گیا. جاوید عباسی صاحب, آپ کی جماعت کہیں اس وقت اقتدار میں نہیں ہے, لیکن آپ کی جماعت کو سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. آپ کا اس پہ کیا موقف ہے کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہو سکتے تھے, پریکٹیکل تھے, یا کہ آپ بتائیں گے ہمیں کہ وہ کیا بیسک ایس او پی ہونے چاہیے ایک اسمارٹ اور لیس ریسٹرکٹیڈ لاک ڈاؤن کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پیرزادہ صاحب. ہماری آزاد کشمیر و گلگت بلتستان میں ہماری مسلم لیگ کی حکومت ہے, تو مہربانی کر کے اس کو بھی کنسیڈر کیا کریں. وہ بھی بڑی فیڈریٹنگ یونٹ کے ساتھ کام کر رہی ہیں. سر وہ ہمیں نظر نہیں آتی, آئی ایم سو سوری. نہیں, وہ نظر اس لیے نہیں آتی کہ وہاں میڈیا توجہ کم دیتا ہے, لیکن وہاں میرا خیال ہے کہ انہوں نے سب سے بہتر اس وقت منصوبہ بندی کی ہے. اگر آپ کبھی فارغ ہو کے اس پہ بات کوئی کرے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں منصوبہ بندی بہتر رہی ہے. مرزادہ صاحب بدقسمتی ہو گئی بندی کی ہے یا وہاں چیلنج ہی اتنا نہیں تھا؟ نہیں, چیلنج سب سے زیادہ تھا, چیلنج بڑے تھے. چیلنج ہی اتنا نہیں تھا نا, آزاد کشمیر میں کیسز ہی نہیں. یہ بہتر, سب سے پہلے اگر آپ کسی وقت اس پہ ڈسکشن کریں ان کو دیکھیں تو سب سے پہلے پابندی, سب سے مؤثر لاک ڈاؤن جو ہے وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ نے کیا تھا. اس کے وزیر اعظم سب سے پہلے آگے نکلے, انہوں نے کہا کہ یہی ایک حل ہے. اس کے لیے ہم لڑائی نہیں لڑ سکتے, یہ کافت ہے, لہٰذا اس کا مقابلہ سوشل ڈسٹینسنگ سے ہی ممکن ہو سکے گا. مسئلہ کیا ہے, کنفیوژن کیا ہے؟ ہم نہیں کہتے کہ پرائم منسٹر صاحب ٹھیک کہتے ہیں یا سندھ حکومت ٹھیک کہتی ہے, ہم ٹھیک کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پچھلے 2 مہینے سے صرف ایک معاملے پہ لڑائی ہو رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ اور اس کی ٹیم اور پرائم منسٹر اور ان کے منسٹر ایک بات کو جسٹیفائی کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. لاک ڈاؤن ہوتا کیا ہے, لاک ڈاؤن کرنا کن سرکمسٹانسز میں چاہیے تھا, سافٹ لاک ڈاؤن کیا ہوگا, وہ یہ باتیں کیوں جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں, آپ کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے, آپ ایسے حلوہ ٹاپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سارے صوبوں کو ساتھ بٹھائیں, سارے آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے جو وزیر اعظم ان کو بھی ساتھ اپنا بلائیں. مجھے بریک لینے دیجیے, پھر اس ڈسکشن کو بریک کے بعد آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے تک کی جو ہماری ڈسکشن ہوئی اس میں پہلی دفعہ یہ بات تو واضح ہے کہ تینوں جماعتوں کے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے, پاکستان پیپلز پارٹی جن کی حکومت سندھ میں ہے, پی ایم ایل این جن کی حکومت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ہے اور سب سے بڑی اپوزیشن جماعت مانی جاتی ہے. ایک بات تو ہے کہ کوئی بھی جماعت یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم لاک ڈاؤنس کو ایز کرنے یا اسمارٹ لاک ڈاؤن کے خلاف ہیں. تو غالباً پھر ڈس ایگریمنٹ اس چیز کے اوپر ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے, لاک ڈاؤن کو ایز کرنے کا کیا مطلب ہے, اور کمپلیٹ لاک ڈاؤن کا کیا مطلب ہے. اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ جب ہم نے کہا کہ سندھ میں مکمل لاک ڈاؤن ہے, یہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہے, یہ کہیں پر بھی ہے, تو ہسپتال تو کھلے رہے, ڈاکٹر, نرسز, پیرامیڈک سٹاف اور سپورٹ سٹاف تو ہسپتالوں میں جاتا رہا, میڈیا کے چینلز تو کھلے رہے, اور سندھ کے چیف منسٹر ہوں یا پاکستان کے پرائم منسٹر ہوں وہ اپنی پریس کانفرنسز کرتے رہے, وہاں پر 25-25, 30-30 رپورٹرز, کورسپونڈنٹ موجود رہے. اس کو کور کرنے کے لیے ڈی ایس این جی وینز اور اس کے ڈرائیور اور ٹیکنیکل سٹاف بھی وہاں پہ موجود رہا. لوگ ٹیلی ویژن چینل میں بھی آتے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن تو کبھی بھی نہیں ہوا. پھر ہم نے دیکھا کہ مساجد کو کھول دیا گیا, جو کہ ان کی صورتحال وہی ہے اسٹرکچرلی طور پہ جو اسکول کی ہے, کالج کی ہے, مدرسے کی ہے. تو یہ تمام صورتحال جو ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات بڑی کلیئر ہو جاتی ہے کہ کمپلیٹ یا 100% لاک ڈاؤن کا کوئی پریکٹیکل کانسیپٹ نہیں تھا. تو پھر جو ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے یا لاک ڈاؤن ایز کرنا ہے, اس میں ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے کہ کس کو ایز کرنا ہے, کس کو ایز نہیں کرنا ہے. یہیں سے ہم ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ یہ تو بتا دیں نا کہ 1-2, کیونکہ ابھی تک جنرلائز سینس پہ بات ہوئی ہے. جب سی ایم بات کرتے ہیں وہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں, بلاول بھٹو کہتے ہیں لاک ڈاؤن مسٹ کنٹینیو. وہ کیا ایریاز ہیں جن پہ سندھ کی حکومت یا پیپلز پارٹی چاہے گی 1, 2, 3, 4 کر کے کہ ان کو نہیں کھولنا چاہیے؟ دیکھیں یہ ڈیٹیلز اٹس اپ ٹو دا کمیٹی اور گورنمنٹ, میں اس میں نہیں پڑھنا چاہ رہی. اور مجھے یہ بھی ادارہ بتا دیں میننگ فل ڈسکشن کیسے کریں گے. نہیں, میں نے یہ آپ کو کہا کہ اسینشیل سپلائی لائنز آپ کی ہونی چاہیے, جہاں بھی آپ کی سوشل ڈسٹینسنگ کمپرومائز نہ ہو, بے شک وہ آپ تھوڑے کھولے. مجھے نہیں پتا فرام دیٹ پرسپیکٹ. میں یہ چاہ رہی ہوں کہ لاک ڈاؤن جس بھی صورت میں آپ کا لاک ڈاؤن ہو, بھی اسمارٹ ہو,
اب اس کی تشریح کر کے وہ انفورس کریں نہ. ان کا بھی اگر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لاک ڈاؤن انفورس نہیں ہوا تو ان کا سافٹ لاک ڈاؤن جیسا بھی تھا وہ بھی انفورس پہلے دن سے نہیں ہوا. میں نے صرف 4 شرائط رکھی ہے اکانومی کھولنے کی. مجھے اگر وہ ٹک کر کے پلس 4 ہیں تو پھر ٹھیک ہے، بے شک آپ معیشت پوری کھولیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. میں ریپیٹ، اف یو وانٹ آئی کین ریپیٹ دیم. اچھا اس وقت ہمارے کیسز جو ہیں، میں آئی ایم کنسرنڈ ود دا میڈیکل سائڈ آف دا اسٹوری، دا میڈیکل نیریٹو، دا وکٹمز، جو لوگ مر رہے ہیں، جو فیملیز افیکٹ ہو رہی ہیں، جو افیکٹ ہونی ہے، ان کا یہ دس شوڈ ڈرائیو اس. ہم کیا اس پوائنٹ پر پہنچنا چاہ رہے ہیں جہاں یونائٹڈ اسٹیٹس ہزار لاشیں اٹھا رہا تھا؟ اور اگر مجھے یہ بھی بڑا اعتراض ہے کہ اسد عمر صاحب جو ہیں بے شک بہت ذہین انسان ہے، بٹ ہی از ناٹ اے سائنٹسٹ، ہی از ناٹ اے ڈاکٹر، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیٹلٹیز جو ہیں وہ یو ایس تک، تو آپ انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں تک کی فیٹلٹیز ہو پھر آپ آنکھیں کھولیں گے. تو اس لیے پلیز میرے ساتھ رہے، میں تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ بڑھ رہی ہے، ہمارے کیسز بڑھ رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ ہم کوئی ہماری ٹیسٹنگ بھی کم ہے، ہم کوئی دیٹ از ویری سمپل. سینیٹر صاحب کو آنے دیجیے. سینیٹر صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ ہم کوئی ایک لاجیکل، منطقی، ریشنل قسم کا ایک آرگومنٹ ڈیولپ کر سکیں لوگوں کے لیے، حکومتوں کے لیے، میڈیا کے لیے، پالیسی میکرز کے لیے. یہ تو واضح ہے کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کا تصور کہنے میں ہے، تصور وہ ہے نہیں ہے. مطلب میں ایک اسٹوڈیو میں اکیلا بیٹھا ہوں، آپ کہیں اور بیٹھے ہیں، ہم ایک ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں ہے. ٹیکنیکل ٹیمز بھی ہیں، مراد علی شاہ صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، 30 لوگ اس کو اٹینڈ کرتے ہیں، 100 لوگ اس کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں ٹیکنالوجیکلی طور پہ. ہاسپٹل چل رہے ہیں، مساجد میں تراویح کے لیے ان کو کھول دیا گیا، حالانکہ میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا رسک فیکٹر بہت زیادہ ہے اسکول اور کالج کی طرح. تو پھر کیا وہ بیسک چیزیں ہیں، وہ پوائنٹس کوئی پارٹی بتانا نہیں چاہتی؟ کچھ ایسا لگتا ہے کہ لوگ ایک جنرلائز بات تو ساری سیاسی جماعتیں کر دیتی ہیں لیکن آئیڈینٹیفائی نہیں کرتی 1 2 3 4. تو آپ کر سکیں گے ہمارے لیے 1 2 3 4؟ دیکھیں آج ساری دنیا کا جو ٹرینڈ ہے وہ یہی تھا کہ لوگوں نے سوشل ڈسٹینسنگ کی ہے اور کامیابی وہاں ہی ہوئی ہے. جن ممالک نے یہ نہیں کی اور لاک ڈاؤن نہیں کیا وہاں بڑی ناکامی ہوئی ہے. اب یہ ڈٹرمن کرنا حکومتوں کا کام تھا. حکومتوں کے پاس جو ہے یہ پاور ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بیٹھا کر سارے چیف منسٹر کو سب کو بٹھانا چاہیے تھا اور فیڈریٹنگ یونٹ کے ساتھ خود بیٹھنا چاہیے تھا اور انہیں بتانا چاہیے تھا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو پہلے 2-3 ہفتے اگر جس طرح لاک ڈاؤن یہاں رکھا گیا ہے وہاں بہترین طریقے سے کاروبار بند ہو گئے تھے، لوگ گھروں میں رہنا شروع ہو گئے تھے. میرا اگر کوئی ضروری کام نہیں تھا، پارلیمنٹ بند ہو گیا تھا، آپ نے میڈیا میں آنا چھوڑ دیا تھا، ہم نے گھر سے پروگرام کرنے شروع کر دیے گئے تھے. تو لوگوں نے اپنے آپ کو اس بات سے سمجھا دیا تھا کہ یہ خطرناک صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں اور ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، اور میکسیمم احتیاط کیا گیا پہلے 2 ویکس میں. لیکن جب وزیر اعظم آ کر کہیں کہ لاک ڈاؤن ممکن نہیں ہے، کچھ دکانیں ہم کھولتے ہیں، کچھ ہم بند کرتے ہیں، کچھ بزنس کھولنے چاہیے، سندھ نے کیا تو غلط کیا ہے، ہم یہ کرتے تو ہم اس طرح کیا، اس سے بڑی کنفیوژن پیدا ہوئی ہے. جو کنفیوژن پیدا کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ آج پاکستان تو سینیٹر صاحب، میں اسی پہ آ رہا تھا. سینیٹر صاحب آپ کی بات سے یہی مطلب، آپ کی بات سے سینیٹر صاحب یہ مطلب نکلتا ہے کہ جو لاک ڈاؤن 3 ہفتے کا تھا اس کو 4 ہفتے 5 ہفتے کا ہونا چاہیے تھا. یہی مطلب نکلتا ہے نا آپ کی بات کا؟ آپ کی بات کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تحد قیامت اب لاک ڈاؤن نہیں رہے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ کسی نے بھی نہیں کہا. پیرزادہ صاحب، جب یہاں ڈیتھ کم تھی تو لاک ڈاؤن سخت تھا، جب یہاں کیسز کم تھے تو لاک ڈاؤن سخت تھا. جب کیسز زیادہ بڑھ گئے ہیں، آج ڈیتھ کا ریٹ زیادہ بڑھ رہا ہے، آج پاکستان میں سارے میں پھیل گیا ہے اور پورے پاکستان میں بزنس ہے یوزول کر دی گئی ہے. یہ کیا، یہ دانش مندی کا یہ فیصلہ ہے؟ میں نہیں کہتا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لیکن جو وزیر اعظم بتا رہے ہیں یا ان کی ٹیم بتا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں آج بھی بہت بڑا خطرہ ہے. اگر یہ خطرہ ہر گھر میں پھیل گیا ہے، ہمارے اسپتال کی پوزیشن ہم سب کو پتا ہے کہ کیا ہے، تو اسے کون کنٹرول کرے گا؟ سب سے زیادہ جو ضروری معاملہ تھا پیرزادہ صاحب، یہاں ابھی 15 سے 20 ہزار ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی ہے. اگر 1 لاکھ ٹیسٹنگ روز ہو تو پتہ چلے کہ پاکستان میں کتنے روز لوگ ہیں جنہیں یہ مرض لگ چکا ہے یا جن کو انفیکشن ہو چکا ہے وائرس کا، تو تب جا کے پتہ چلے گا. لہٰذا حکومت جو ہے، لیکن سینیٹر صاحب اقتضاد یہ ہے کہ جہاں آپ کی جماعت مکمل لاک ڈاؤن کی بات کرتی ہے، جب پارلیمنٹ کے سیشن کو ورچوئل یعنی ویڈیو لنکس کے ذریعے یا زوم کے ذریعے کرنے کی بات ہوتی ہے جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے، تو آپ کی جماعت کے سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل، ایسا نہیں ہو سکتا، پارلیمنٹ کو اکٹھے ہونا چاہیے. تو پھر کس چیز کو ہم سمجھیں کہ آپ واقعی بلیو کرتے ہیں، آپ کی کوئی کنوکشن ہے، یہ ویسے ہی چیزیں کہہ دیتے ہیں؟ بڑے اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیں
میں نہیں کہتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بند کر دیں، میں نہیں کہتا کہ آج وزیر اعظم ہاؤس بند کر دیں، میں نہیں کہتا کہ کیبنٹ کی میٹنگ نہ ہو، میں نہیں کہتا کہ پرائم منسٹر کی سربراہی میں میٹنگ نہ ہو. جب وہ کام ہو سکتا ہے تو پارلیمان کے اندر پارلیمان کا سیشن جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے کچھ لوگوں کو بلا کر، اس لیے کہ وہاں چند لوگ آ سکتے ہیں، کورم پورا ہو سکتا ہے. اور وہ لیکن وہ بھی ہم نے پہلے یہ نہیں ڈیمانڈ نہیں کی. یہ ڈیمانڈ اس وقت آئی ہے جب باقی چیزیں آپ نے کھول دی ہیں، تو ہم نے کہا کہ آپ پارلیمان کو آپ نے اجلاس کیوں نہیں رکھا ہوا، کیونکہ باقی تو بزنس ایز یوزول ہو گیا ہے، ساری چیزیں آپ نے کھول دی ہیں. پہلے 2-3 ہفتے کسی نے ڈیمانڈ نہیں کی تھی. ہم نے کہا کہ اگر یہ لاک اور ہماری یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن، پھر بات یہی ہے نا کہ ایک سلیکٹیو ڈیسیژن کرنا ہے. نہیں سلیکٹیو ڈیسیژن یہ نہیں ہو رہا. عباسی صاحب بات یہی ہے جس پہ سیاسی لیڈر نہیں آتے کہ سلیکٹیو لاک ڈاؤن کرنا ہے. سپریم کورٹ کھلی ہے، ہائی کورٹس کھلی ہیں، ہسپتال کھلے ہیں، کیمسٹ کی شاپ کھلی ہے، اسینشل کریانہ کی دکانیں کھلی ہیں، تراویح کے لیے لاکھوں مساجد جو ہیں وہ کھلی ہیں، پرائم منسٹر کا دفتر کھلا ہوا ہے، مختلف گورنمنٹ کے دفتر کھلے ہیں، فوج اپنا کام کر رہی ہے، پولیس سڑکوں کے اوپر ہے. یہ ساری اجازت حکومت نے دی ہے، وزیر اعظم پاکستان نے اجازت دی ہے. یہ ایک لاجک ورسز ان لاجک ڈسکشن ہو رہی ہے. یہ حکومت ورسز اپوزیشن نہیں ہے ڈسکشن، یہ پریکٹیکلٹی. دیکھیں نا، یہ سب چیزیں تو چلنی تھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں. اگر تو آپ کا کیا خیال ہے کہ لاک ڈاؤن سرے سے ہونا ہی نہیں چاہیے تھا؟ میں آپ کا یہ بات سمجھ جاؤں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اور آپ یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں کہہ رہا، میرا خیال ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں سینیٹر صاحب کہ یہ جس لاک ڈاؤن کا تصور آپ دے رہے ہیں وہ دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہوا. مطلب ایک تصور آپ کے ذہن میں چلا گیا. کمپلیٹ لاک ڈاؤن جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ممکن ہو سکتا تھا، سوشل ڈسٹینس، جو ممکن چیزیں بند کر سکتے تھے آپ، ہم کہتے ہیں کہ جو ممکن، تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو ڈیفائن کریں نا، وہ نہیں ہوا ہے. میں تو سینیٹر صاحب کہہ رہا ہوں کہ ممکن کو ڈیفائن کریں. فاروق حبیب صاحب، بیسکلی سینیٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا لاک ڈاؤن چل رہا تھا، بہت اچھا تھا، بڑا صحیح تھا، لیکن پھر وزیر اعظم نے اپنی باتوں کے ذریعے اس لاک ڈاؤن کے پورے تصور کو پاش کر دیا. کیوں کیا وزیر اعظم نے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی اگر بات سنیں تو پھر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سونیا ہو جن گلیاں میں کلا رانجا یار پھرے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہم غریب کا چولہا نہیں بند کر سکتے. بات ہے آپ کی سوچ کی اور احساس کی اور ذمہ داری کی. ان کی ذمہ داری نہیں ہے. جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو سمجھنے کی چیز ہے، بار بار بات ہو رہی ہے. آج یونیورسٹیز بھی بند ہیں، کالجز بھی بند ہیں، پبلک پارکس بھی بند ہیں، سینماز بھی بند ہیں، شاپنگ مالز بھی بند ہیں، اور بہت ساری ایسی جگہ بند ہیں. پبلک کے اجتماعات، بڑے جو اجتماعات ہیں وہ بند ہیں. ہمارا پچھلے مہینے پارٹی کا یوم تاسیس گزرا ہے. یہ نفیسہ شاہ صاحبہ نے کہا بڑی معذرت کے ساتھ، ہم نے تو کوئی پبلک گیدرنگ نہیں کی، ہم نے کوئی بڑے بڑے اجتماعات نہیں کیے. ہم بھی جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اختیار کر رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں لوگوں کی روزگار کا معاملہ آ جاتا ہے، وہاں پر آپ ایک بہت بڑے پاکستان کی کروڑوں کی آبادی ہے. جب آپ احساس پروگرام کے SMS سسٹم کھولتے ہیں تو 12 کروڑ لوگ اس کے اوپر میسج کرتے ہیں، جس میں سے 8 کروڑ لوگ وہ ہیں جو انڈیویجولی ایک خاندان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں. 75 ارب روپے آپ لیبر کو تقسیم کرنے جا رہے ہیں، 50 ارب روپے آپ چھوٹے کاروبار کو سہارا دینے کے لیے جا رہے ہیں. حکومت نے تو جو ہے وہ اپنی تمام تر اسٹریٹجیز کو سائملٹینیسلی لے کے چلی ہے. کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے. آج حفاظتی لباس پاکستان میں تیار ہونا شروع ہو گیا ہے. 95 ماسک پاکستان کے اندر تیار ہونا شروع ہو گیا ہے. آج وینٹیلیٹرز کے ٹیسٹ رن پاکستان کے اندر شروع ہو گئے ہیں. آج ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے اندر اضافہ ہو چکا ہے. آج جو ہے وہ 5000 ٹیسٹ صرف روزانہ کے پنجاب کر رہا ہے. 1 لاکھ سے زائد جو ہے وہ ٹیسٹ کر چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کو اپنی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرنی ہے، اپنی ٹیسٹوں کی استعداد کار بھی بڑھانی ہے. ڈاکٹر فرقان والا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ سندھ کے اندر 450 وینٹیلیٹرز موجود ہیں، جس میں سے 18 وینٹیلیٹرز کے اوپر مریض موجود تھے، باقی وینٹیلیٹرز ان کو میسر نہیں آیا. تو جہاں کہیں انتظامی کمزوریاں ہیں، انتظامی نااہلیاں ہیں، جہاں پر وزراء کو ان کے چاہیے آن گراؤنڈ چاہیے، جہاں پر ان کے وزراء اعلیٰ کو چاہیے کہ وہ جائیں، جام شورو جائیں، میر پور خاص جائیں، سکھر جائیں، ٹھٹھا جائیں، سجاول جائیں، ان جگہوں پہ جا کے خود وزٹس کریں، اپنی انتظامیہ کو متحرک کریں تاکہ اس کا تدارک کیا جائے، روکا جا سکے. آج بھی جو فیکٹس ہیں وہ آبادی سے صوبہ پنجاب کی سندھ سے 3 گنا زیادہ ہے، لیکن آبادی کے لحاظ سے کیسز پنجاب میں کم ہے، ریکوری ریٹ بھی زیادہ ہے. لیکن سندھ کے اندر جو ہے وہ لاک ڈاؤن بھی بہت اچھا ہوا، کلیئرٹی بھی بہت اچھی تھی، عمل درآمد بھی بہت اچھا تھا، لیکن کیسز میں اضافہ نہیں رک سکا. لوکل ٹرانسمیشن وہاں بھی ہوتی جا رہی ہے. اگر ان کا آرگومنٹ بائی کر لیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں
کہ ہمیں سمارٹ لاک ڈاؤن جو بار بار بات آپ بھی پوچھ رہے ہیں، جو آپ کا بھی سوال ہے، اس کی طرف جانا ہے. ٹارگیٹڈ ایریاز کو جہاں پر یہ وائرس پھیل رہا ہے ان کو ہم وہاں پر کارڈن کریں، وہاں پر ٹیسٹ کریں، سمارٹ سیمپلنگ کریں، جس طرح ابھی یہاں پر شروع ہوئی ہے. یہاں پر جو ہے وہ پیرامیڈکس کی سیمپلنگ ہو رہی ہے ڈیلی، پولیس کی ہو رہی ہے، ایڈمنسٹریشن کی ہو رہی ہے. ڈاکٹر نفیس چچا، یہ ایک عام تاثر ہے کہ سندھ کو ایڈمنسٹریٹو مدد چاہیے. پنجاب کا انتظامی ڈھانچہ ہمیشہ سے مضبوط رہا ہے. جب فیڈرل گورنمنٹ ایک کورونا ٹائیگر فورس کھڑی کرتی ہے CRTF، تو سندھ کہتا ہے کہ ہمیں CRTF کو ہم کام نہیں کرنے دیں گے. اس کی کیا وجہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ مدد بھی کر رہی ہے، آپ کو HR دے رہی ہے، لیکن آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ان کا یہ جو جھوٹا بیانیہ ہے اس کو بے نقاب کرنا چاہوں گی. یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ نے لاک ڈاؤن کیا لیکن افیکٹو نہیں تھا. اب ان کے کیسز دیکھ لیں. پنجاب ایک تسلسل سے 10 دن انہوں نے ایک 3000 4000 پر ٹیسٹنگ لے کے گئے، پھر 10 دن انہوں نے 2000 اور 2000 سے کم کی ٹیسٹنگ کی. مجھے یہ بتائیں کہ اس کی وجہ بتائیں کہ کیوں انہوں نے کم کی. کیا آپ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ان کو سندھ کی زیادہ فکر ہے کہ سندھ کو کیسے نیچے دکھایا گیا ہے، سندھ کو کیسے لڑایا جائے. اگر سندھ میں کرونا پھیل رہا ہے تو آپ کے وفاق کی ٹیلی کا حصہ ہے، اس میں وزیر اعظم اگر وہاں پھیل رہا ہے، ہاٹ اسپاٹ ہے، تو وزیر اعظم کو آپ نے زیادہ ٹیسٹ کیے ہیں پنجاب کے مقابلے میں، اتنی اونرشپ لینی چاہیے جتنی خیبر پختونخوا. اگر سندھ میں خدا نہ خواستہ کوئی یہ وبا پھیلتی ہے تو آپ بھی اس کے اتنے ہی ذمہ دار ہوں گے جتنی سندھ حکومت ہوگی. تو آپ کو اونرشپ لینی چاہیے. آپ سندھ سے ایسے لڑ رہے ہیں تو آپ اس وبا وہ آپ کو ٹائیگر فورس دے رہے ہیں، آپ ایکسپٹ نہیں کر رہے. اچھا، اس ٹائیگر فورس کو کی میں مذمت کرتی ہوں، اس لیے کہ آج جو انہوں نے، اگر آپ کی بات صحیح ہے، جو یہ امپریشن ملا ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنے جو SOPs ہیں اس کی انفورسمنٹ میں ٹائیگر فورس ہمیں مدد دے گی. آپ وجلانٹے فورس بنا رہے ہیں اس ملک میں. اس ملک کی فوج ختم ہو گئی ہے، اس ملک کی پولیس ختم ہو گئی ہے، اس ملک کے ادارے اور سول ڈیفنس ختم ہو گئی ہے کہ آپ اپنا ایک وائلڈ قسم کا فورس. برطانیہ میں بھی بنائی انہوں نے، برٹن میں 2.5 لاکھ کی وجلانٹے فورس بنائی ہے انہوں نے، کورونا فورس. جی، وجلانٹے فورس کا یہ کام ہے کہ آپ لوگوں کو چیک کریں کہ SOPs آبزرو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. وہ تو دس از ریڈیکولس. والنٹرزم دوسری بات ہے. اگر والنٹرزم کریں تو آپ کے پاس نیشنل ڈیفنس ہے. نیشنل ڈیفنس میں کیوں نہیں آپ نے ریکروٹس بنائے؟ اس کے رولز ہیں. نیشنل والنٹیئر موومنٹ ہے، اس میں کیوں نہیں آپ نے ساری پارٹیز کو انوائٹ کیا کہ اس میں بنائے؟ ایک پارٹی کے کارکنوں کو آپ اٹھا کے سڑکوں پر لوگوں کو آپ روکیں گے بیٹھ کے؟ فیئر پوائنٹ. یہ آپ یہ کریں. فیئر پوائنٹ. فاروق حبیب صاحب، فاروق حبیب صاحب، پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ویجیلنٹزم ہے، ایک پارٹی اپنے کارکنوں کو سڑکوں پہ لائے گی انفورسمنٹ کرنے کے لیے. ویجیلنٹزم ہے، خطرناک ہے. تو یہ فیصلہ فوراً واپس لیں. جی فاروق ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا جب ایکسپلین کر لیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم ایک جنگ کی صورتحال کے اندر، جب ایک جنگ کی صورتحال کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کے لوگ بھی اس چیز کا حصہ بنتے ہیں، آگے آتے ہیں. 10 لاکھ لوگ سامنے آئے ہیں، 50,000 سے زائد ڈاکٹر سامنے آئے ہیں، 1.5 لاکھ سے زائد سوشل ورکر سامنے آئے ہیں، انجینئر سامنے آئے ہیں. ان لوگوں کو ہم کہتے ہیں ان کو ٹائیگر فورس کا نام اچھا نہیں لگتا، یہ چینج کر کے بھٹو فورس رکھ لیں، لیکن خدارا ان لوگوں سے آپ جو ہے وہ کام لیں. ہر علاقے کا جو MLA ہے، چاہے وہ اپوزیشن کا MLA ہے، وہ بھی اس کا کنوینر ہے. نفیشہ ساز صاحبہ بھی جو ہیں وہ اپنے حلقے کی جو ٹائیگر فورس ہے ان کی کنوینر یہ ہیں. یہ اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. ان کو یوٹیلٹی سٹور کے اوپر کھڑا کریں، ان کو مساجدوں کے اوپر SOPs کے اوپر کھڑا کر سکتی ہیں آپ. ان کو دیگر ایڈمنسٹریشن کی ہیلپ کے لیے آپ کھڑا کر سکتے ہیں. پنجاب میں اگر ایڈمنسٹریشن ان کے ساتھ ہیلپ لے رہی ہے، مجھے آپ یہ بتائیں تو یہ کیوں نہیں ہیلپ لے سکتے؟ ان کی کرونا کے حوالے سے SOPs عمل درآمد کرانے کے حوالے سے آسانی پیدا ہوگی. نہ تو ہمیں نیشنل ڈیفنس ان کی آن گراؤنڈ نظر آتی ہے، نہ ان کی انتظامیہ ہمیں آن گراؤنڈ نظر آتی ہے. تو پھر یہ کیوں کیسے پھیلا جا رہا ہے؟ اس کا بھی تو ان کو جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا نا. آگے اپنی ذمہ داریاں یہ پوری نہیں کر رہی. ان کو ٹائیگر فورس کے نام سے اختلاف ہے، اس کے مقصد سے ٹھیک ہے. یہ ایک اہم، دونوں طرف سے اہم نقطہ ہے کہ ویجیلنٹزم نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر ویجیلنٹزم ہے نہیں شاید. ایک بریک لے لیں. بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا اب تک کی جو ڈسکشن ہوئی ہے، 2 ہمارے پارٹس ہو چکے ہیں.
मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, मेरे साथ PTI के रिप्रेजेंटेटिव हैं, MNA फ़ारूक हबीब हैं, मेरे साथ सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हैं PMLN से, और मैं मसलसल की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सिंसियरिटी से कोशिश कर रहा हूँ कि इन तीनों जमातों के दरमियान हम एक स्मार्ट लॉकडाउन पे, एक इफेक्टिव प्रैक्टिकल जो स्टेप्स हैं उस पर हम एक कोई एग्रीमेंट कर सकें असूली तौर पर कि ये चीज़ें जो हैं ये तो ज़ाहिर है चलेंगी, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है इसको रोकना, और ये चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए जहाँ ख़तरा है, जिसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहते हैं, किस चीज़ का कम ख़तरा है, किस चीज़ का ज़्यादा ख़तरा है, लेकिन कोई कंसेंसस इमर्ज कर नहीं पा रहा, कोशिश मैं फिर भी कर रहा हूँ। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, कोई मदद आप मेरी कर सकती हैं ये कह के कि ये नेगेटिव लिस्ट है, ये 4 चीज़ें, ये 5 चीज़ें, जैसे मैं कह सकता हूँ स्कूल नहीं खुल सकते, कॉलेज नहीं खुल सकते, मदरसों को नहीं खुलना चाहिए, शॉपिंग मॉल को नहीं खुलना चाहिए, जिम्नेजियम को नहीं खुलना चाहिए, अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो ख़तरनाक है, मेरे ख्याल है मसाजिद भी ख़तरनाक हैं, इस पर क्या आप ऐड कर सकती हैं कि क्या खुल सकता है क्या नहीं खुल सकता? देखिए, मैं वेगली बता सकती हूँ कि कहीं भी गैदरिंग्स जहाँ भी हो, किसी भी फॉर्म में गैदरिंग्स हो, वो नहीं होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट बिजनेसेस पे ये बैठ जाएं, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है मुझे इनकी तशरीह की पता नहीं है, लेकिन ये 4 इंडिकेटर्स जो है इसको मद्देनजर रख के फिर आप लॉकडाउन को स्लो करें, स्पीड अप करें, जो भी करना है, लेकिन 4 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। जैसे मैंने कहा, द फर्स्ट इज कि रेट ऑफ इन्फेक्शन शुड गो डाउन, डेथ रेट शुड गो डाउन। इस वक्त तो आपकी स्पाइक कर रही है और वो चलती चली जा रही है। 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले आपके अगर 5 लोग शहीद हो रहे थे, फौत हो रहे थे, आज आपके 30 लोग दिन में जा रहे हैं। तो प्लीज कीप दैट इन माइंड that our rate is going up, our infection rate is going up, even though we are not testing enough. 9,000 सिर्फ हम टेस्ट कर रहे हैं। तो ये तीसरा आपकी टेस्टिंग जो है वो आपकी 50-60 हज़ार से ऊपर अगर डेली है, और चौथा आपने अपने मेडिकल सिस्टम्स अगर ठीक कर लिए, और ये 4 सूबों में की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये अगर फेयर एनफ जरा अब इस पे PTI का मौक़िफ़ ले लें कि फ़ारूक हबीब साहब इसी नुक्ते पे अगर रहें कि डॉक्टर नफीसा शाह ये कहती हैं कि ठीक है स्मार्ट लॉकडाउन, लेकिन आपकी रेट ऑफ इन्फेक्शन और रेट ऑफ डेथ और फर्टिलिटी बढ़ रहा है। इस वक्त तकरीबन अंदाज़न 500 के करीब 480 या 90 लोगों की डेथ हो चुकी है, का रेट ऑफ इन्फेक्शन फैल रहा है, बावजूद एक ऐसे वक्त के जबकि आप सिर्फ 9,000 से 10,000 के दरमियान डेली टेस्टिंग करते हैं। अमेरिका जैसे ममालिक तो दिन में 1 लाख से ज़्यादा टेस्टिंग करते थे। तो इस पे फ़ारूक हबीब साहब क्या आपका रेस्पॉन्स? देखिए, बात यह है कि हर जगह की अपनी डायनामिक्स हैं, अपनी आपकी डेमोग्राफिक कंडीशंस हैं। अमेरिका के या यूरोप के पाकिस्तान से हालात मुख्तलिफ हैं। यहाँ की लोगों की जो रेजिलियंस है, इम्यूनिटी लेवल है, उससे भी मुख्तलिफ है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रोजेक्टेड केसेस थे वो तो अप्रैल के अंदर बहुत ज़्यादा थे कि खुदा न खास्ता वो अब तक 50,000 से ऊपर केसेस होने चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो केसेस की तादाद उतनी नहीं बढ़ी। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि बार बार बात हो रही है टेस्टिंग कैपेसिटी की। जब पाकिस्तान के अंदर ये केसेस सामने आए तो हम तो रोजाना के 5 वो कह रहे हैं कि चूंकि टेस्ट नहीं करते इसलिए केसेस डायग्नोज नहीं हो पा रहे। सर, ये बात नहीं। देखें, अगर डायग्नोज ना हो रहे हों या टेस्ट ना हो रहे हैं तो आपके अस्पतालों के बाहर जो है वो लाइन लगी हो, ऐसी लाइन लगी हो जो लाइन लोग राशन लेने के लिए लगती है, वो वैसी लाइनें आपके अस्पतालों में वो सस्पेक्टेड केसेस की नहीं है। ये भी ग्राउंड रियलिटी है, इसको भी हमें तो सब तस्लीम करना चाहिए। ऐसे ही हम एक स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दे दें कि पता नहीं पाकिस्तान के अंदर कितने अनटेस्टेड कोरोना के केसेस हैं, वरना अस्पतालों के अंदर आपकी लाइनें लगी होती जिन लोगों को खांसी का, नज़ले का, जुकाम का, बुखार का, सांस ना लेने की दुश्वारी का मामला होता, वो सूरत हाल वैसी नहीं है। उस चीज़ को भी हमें जो है वो समझना पड़ेगा। तमाम तर डेटा एक्सपर्ट्स बैठते हैं, तमाम तर डेटा को जो है वो एनालाइज करते हैं। यहाँ पर बात हो रही थी कि तमाम वज़राए आला भी उसके अंदर नेशनल जो है वो कमांड सेंटर के अंदर तमाम सूबों की नुमाइंदगी होती है, चीफ सेक्रेटरीज बैठते हैं। जब नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती है, वज़राए आला होते हैं, वज़ीर आज़म होते हैं, आर्म फोर्सेज होते हैं, NDMA होते हैं, तमाम पैरा जो हमारी हेल्थ के नुमाइंदगान हैं वो मौजूद होते हैं। वो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के फैसले करते हैं, आंखें बंद करके किसी ख्वाहिश के ऊपर जो है वो डिसीजन या फैसले नहीं होते। मैं ये समझता हूँ कि जो आप बात कह रहे हैं, हम इनके साथ जो है वो खुद पेशकश करते हैं। हम इनको ये कहते हैं कि जो लोगों की ऑन ग्राउंड एक मजदूर की, दिहाड़ीदार तबके की जो तकलीफ है, जो एक छोटे ताजर की तकलीफ है, जिसका कारोबार तबाह हो गया है, आपकी सिर्फ एक्सपोर्ट्स 47% एक्सपोर्ट्स आपके नीचे गिर गई है अप्रैल के महीने के अंदर। ठीक है, आपकी टैक्स कलेक्शन जो है वो
30 ارب روپیہ جو ہے وہ اس کے اندر ریڈکشن آئی ہے. پاکستان جیسا ملک جس کی اکانومی کا اس کے اوپر قرضوں کا برڈن دیکھ لیں. یہ تمام تر چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ڈیسیجنز کرنے ہیں. اور وہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب ہاں دیکھیں کیا یہ ریپیٹ کر رہے ہیں. دس از ریپیٹیشن. میں تھوڑا سا بتاتا ہوں, وہ میں ان سے زیادہ بہتر بتاتا ہوں وہ سوچ کہہ رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کی تھنکنگ یہ ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی تھنکنگ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس ایپیڈیمک کا سپریڈ اس طرح کا نہیں ہو پا رہا جس طرح کا امریکہ اور برطانیہ میں ہوا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ پتا ہوگا کہ ان کی وجہ سے نہیں ہے, اس کی کوئی اور وجوہات ہوں گی. وہ پھر انتظار کر رہے ہیں سچویشن کا کہ ویسا ہو. وہ یہ انوائٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایسے سرکمسٹانسز کریٹ کریں کہ وہ ہو. مجھے یہ بتائیں کہ اگر نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے. دیکھیں وہ بیسکلی طور پہ فیڈرل گورنمنٹ کا اندازہ یہ ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا اندازہ یہ ہے کہ ہماری جو ریشل فیکٹرز ہیں, ہماری جو ریس ہے, جو ساؤتھ ایشین ریس ہے, ہندوستان میں بھی یہی ہے کہ اس میں اس وائرس کی یا وائرس پہ میوٹیشن ہو گئی ہے, اس کا سپریڈ اس طرح کا نہیں ہے جیسا کہ وائٹ ریسز جو ہیں امریکہ کے اندر یا برطانیہ میں یا اسپین میں اس میں ہوا ہے. اور وہ اس کے اوپر بینک کر رہے ہیں کہ یہاں پھیل ہی نہیں سکتا ہے. All I can say is کہ یہ جو اس قسم کے کنجیکچرز ہے نا, مجھے اس پہ صرف افسوس ہوتا ہے. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگ وی ڈونٹ نو سائنس. ٹھیک ہے, ہم سائنٹسٹ نہیں, ہم پولیٹیشینز ہیں. ہم سائنٹسٹ کی بات سنیں. صرف آپ اپنے فگرز, آپ چھوڑ دیں ساری دنیا کو, آپ اپنے فگرز دیکھیں کہ ایک مہینہ پہلے آپ کا کیا ریٹ تھا, آج آپ کا کیا تھا. کیا آپ کے ایک مہینے پہلے اگر آپ کے 100 کیسز دن میں ایڈ ہو رہے تھے تو کیا آپ کا 1000 کیس دن میں نہیں, آج 1300 کیس آپ کا بڑھا ہے. آپ کا ڈیتھ ریٹ امنگ دا نون کیسز از 2.4%. وچ مینس کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ انفیکشن پوری ملک میں پھیلے تو پھر آپ کو 4 لاکھ لاشیں لینی ہوں گی اس ملک میں. اینڈ از دیٹ آئی مین یہ آپ یہ پھر وہی مایوسی پھیلانے والی باتیں ہیں, خوف پھیلانے والی باتیں ہیں. اور اگر یہ 500 لوگ ہیں تو یہ 500 لوگ کچھ کم ہے تو شہید ہوئے, 500 لوگ آج ہوئے. آپ ڈیتھ ریٹ دیکھیں, آپ انفیکشن دیکھیں. بہت شکریہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ, فاروق حبیب صاحب اور سینیٹر جاوید عباسی صاحب نے مجھے جوائن کیا. اس ڈسکشن میرا بالکل ختم ہو گیا. ناظرین آپ نے دیکھا میں نے بہت کوشش کی ہے کہ پاکستان کی تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک کنسنسس بن سکے, بلٹ پوائنٹس بن سکیں کہ ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کی تشریح کیا ہو سکتی ہے, کس قسم کا لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, کس قسم کا نہیں ہونا چاہیے. ایک چیز پہ سبھی ایگری کرتے ہیں کہ گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے, ہجوم اکٹھا نہیں ہونا چاہیے, اسمبلی پوائنٹس نہیں ہونے چاہیے. سبھی لوگ ایگری کریں گے کہ اسکول نہیں کھلنے چاہیے, کالج نہیں کھلنے چاہیے, پبلک ٹرانسپورٹ پہ ریسٹرکشن ہونی چاہیے, غالباً مساجد پہ بھی جو ہے اس پہ بھی ریسٹرکشن ہونی چاہیے. جہاں بھی کراؤڈ اکٹھا ہو سکتا ہے وہ جگہ اس وقت خطرناک ہے. لیکن وفاقی حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ کسی نہ کسی لیول پہ بزنس ایکٹیویٹی شروع ہو. وفاقی حکومت کے سامنے معیشت, اکانومی, ٹریڈ, ایکسپورٹ, یہ تمام چیزیں بھی اور یہ تمام مسائل اور چیلنجز بھی وفاقی حکومت کے سامنے ہیں. آج اتنا ہی, فیصلہ آپ کا ہے. پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.